کہ ہمیں جو پکارا جا رہا ہے، بلایا جا رہا ہے، اس کے معنی کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد مقامات پر، جیسے میں نے گزشتہ ایک حدیث پاک آپ حضرات کے سامنے عرض کی تھی کہ حضور علیہ السلام کا ارشاد گرامی مفہوم کہ اگر کسی کے گھر کے باہر ایک نہر بہہ رہی ہو اور وہ شخص نہر کے اندر دن میں 5 مرتبہ غسل کرتا ہے، تو آپ نے صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین سے فرمایا تھا، بتاؤ میرے پیارے صحابیوں، کیا اس کے جسم پر میل رہ سکتا ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ نہیں رہ سکتا۔ فرمایا یہ بھی نورانی نہر ہے جس میں تم نماز پڑھ رہے ہو، جب تم 5 وقتہ نماز پڑھو گے تو تمہارے جسم پر کیا، تمہاری روح گناہوں سے پاک ہو جائے گی، اس میں گناہوں کا میل باقی نہیں رہے گا۔ کیسا درس آپ غور کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مقام پر ہیں، ایک درخت کی شاخ آپ کے دست مبارک میں ہے، پت جھڑ کا موسم ہے، سرکار نے اس درخت کی شاخ کو ہلایا تو پت جھڑ کے موسم میں کیا حال ہوگا؟ پتے جھڑنے لگے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین سے فرمایا، میرے پیارے صحابیوں دیکھو کیا ہو رہا ہے۔ عرض کیا یا رسول اللہ پتے جھڑ رہے ہیں۔ فرمایا بس جس طرح میرا امتی جب نماز پڑھتا ہے تو اس کے گناہ بھی اسی طرح جھڑتے چلے جاتے ہیں۔ ایک نماز اگر ہم نے پڑھ لی ہے تو دوسری نماز تک کے سارے گناہ اللہ رب العزت معاف فرماتا رہتا ہے۔ کیسے کیسے رب کی رحمت نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے بہانے ہماری مغفرت کے تلاش کی، ہمارے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے۔ آیت قرآن کا مفہوم ایک اور سمجھا دوں۔ قیامت کے دن دوزخی اپنی دوزخ میں جانے کی وجہ بیان کریں۔ قرآن نے اسے فرمایا لم نکو من المصلین، جہنم میں کیوں ہو تو وہ وجہ بیان کریں گے کیوں ہے۔ لم نکو من المصلین، ہم نماز پڑھنے والوں میں نہیں تھے اس لیے جہنم میں چلے گئے۔ غور کیا کریں، سوچا کریں کتنا وقت لگتا ہے نماز میں۔ کوئی بھی حال ہو، سفر ہو، حضر ہو، تکلیف ہو، خوشی ہو، ہر حال میں جب تم اپنے رب کو یاد کرو گے، نہیں بھولو گے، تو ہمارا رب تو بھولتا ہی نہیں ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ما من مسلم یتوضأ فیحسن وضوءہ ثم یقوم فیصلی رکعتین مقبلا علیہا بقلب وجہہ الا وجبت لہ الجنہ او کما قال۔ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مومن اچھی طرح وضو کرے، پھر کھڑے ہو کر حضور قلب کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ، پوری یکسوئی کے ساتھ 2 رکعت نماز پڑھے، تو فرمایا اس 2 رکعت نماز میں اسے کیا مل جائے گا؟ فرمایا جنت اس پر واجب ہو جائے گی۔ دیکھیے آج سستا سودا ہے، اگر چاہو تو 2 رکعت میں مل جائے گی، شرط یہ ہے کہ قلب حاضر رہے، یکسوئی رہے، دنیا نہ رہے۔ اسی لیے واقعہ ہے نا ایک بزرگ کا، انہوں نے کہا کہ صاحب آپ فلاں کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، فلاں کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے۔ ایک روز وہ بھی کھڑے ہو گئے، نماز کے بعد انہوں نے فرمایا بھائی کیا کریں، ہم بوڑھے ہو گئے، ہمارے پیروں میں بھی تکلیف ہے، اب ہم اسی لیے جماعت میں نہیں پہنچے تھے کہ ہمارے امام صاحب جب اللہ اکبر انہوں نے کہا تو نہ جانے کہاں کہاں گھوم رہے تھے، کبھی اپنے گھر پہنچ گئے، کبھی بازار میں پہنچ گئے، کبھی جہاں بھینسیاں بنتی ہیں وہاں پہنچ گئے۔ کہا بھائی وہ جوان آدمی ہے سب جگہ گھوم رہے تھے، ہم بوڑھے کہاں تک ان کے چکر میں پھنسے رہتے اور ان کے پیچھے پیچھے گھومتے رہتے۔ بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ اللہ والوں کی جو نماز ہوتی ہے تو وہ نماز ایسی نماز ہوتی ہے کہ دنیا سے پھر کٹ جاتے ہیں۔ جو تکبیر تحریمہ کا حق ہے، جو ہم ایسے ہاتھ کرتے ہیں،
ایسے ہاتھ کرنے کا مطلب دنیا سے بیزاری ہے، تکبیر تحریمہ کا مطلب دنیا کی ساری چیزیں تب تک کے لیے حرام ہم نے اپنے اوپر کرنی جب تک کہ ہم سلام نہ پھیر لیں۔ اب جب صرف ہم ہیں، ہمارا رب ہے، ذکر کر رہے ہیں، ہمارے رب کی یادیں ہمارے دل کے اندر، یہ ہے حضور قلب۔ جب حضور قلب کے ساتھ 2 رکعت نماز ادا کر لی تو سرکار فرماتے ہیں اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ تو آج تو جنت لے لو، آسان ہے، لیکن جب کل ضرورت پڑے گی تو وہاں پر تمہارا سگا بھی تمہیں کچھ دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ قرآن کریم پڑھو، 25واں پارہ پڑھو، اس کا 3 پاؤ پڑھو، اللہ فرما رہا ہے الاخلاء، گہرے دوست، ایسے ہی نہیں چلتے پھرتے مل گئے تھے، گہرے دوست جو کہتے ہیں ہم ایک دوسرے کے لیے جان دے دیں گے، اپنا مال قربان کر دیں گے، اپنے جسم کا ایک ایک قطرہ خون دے دیں گے، ایسے گہرے دوست۔ یومئذ بعضهم لبعض عدو، فرمایا اس دن ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، الا المتقین، سوائے متقین کے، ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے۔ وہاں ایک ایک نیکی کے لیے آپ ڈھونڈتے پھرو گے، نہ ماں کام آئے گی، نہ باپ کام آئے گا، نہ دوست کام آئیں گے، نہ احباب کام آئیں گے۔ اس وقت یاد آئے گی کاش میں مسجد میں چلا جاتا، 2 رکعت نماز ادا کر لیتا، آج جنت میرے لیے واجب ہو جاتی۔ آج بہت آسانی سے مل رہی، اتنا سستا سودا کہاں ہوگا؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ای الاعمال احب الی اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نزدیک محبوب ترین عمل کیا ہے؟ اللہ کو سب سے زیادہ پسند عمل کون سا ہے؟ قال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصلاۃ، نماز۔ سب سے پیارا اللہ کے نزدیک جو عمل ہے، محبوب ترین، وہ کیا ہے؟ جو ہمارے رب کو پسند ہے، تو کیوں نہ ہم پھر نماز کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ کہیں کسی اور مقام پر اگر آپ دیکھو گے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دی گئی ہے۔ تو ہماری ذمہ داری نہیں کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان پر عمل کریں کہ ہمارے اس عمل سے حضور فرماتے ہیں میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دی گئی۔ تو عرض یہ کر رہا ہوں، تو پہلے نماز کا ذکر کیا، فرمایا الصلاۃ لوقتہا، نماز کو نماز کے وقت میں ادا کرنا، یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ اللہ کے نزدیک محبوب ترین عمل ہے۔ دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من واظب علی الصلوات الخمس حل له الجنان وحرم علیہ النیران، او کما قال۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس نے 5 وقت کی نماز کی پابندی کی، 5 وقت کی نماز کی پابندی کی، فرمایا جنت اس کے لیے حلال ہو گئی، جہنم حرام ہو گئی۔ 5 وقت کی نماز کی پابندی کی، جو جنت اس کے لیے حلال ہو گئی اور جہنم کیا ہو گئی؟ حرام ہو گئی۔ تو آج سودا ہے سستا، آج یہ سودا لے لو۔ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ فرمایا گیا کہ سکون ہے آخرت میں، تم تلاش کر رہے ہو دنیا میں۔ تم سے بڑا بے وقوف کون ہوگا کہ بازار کہیں اور لگا ہے، تلاش کہیں اور کر رہے ہو۔ اگر چاہتے ہو کہ تمہیں سکون میسر آ جائے تو دنیا میں نہیں بلکہ مسجدوں میں اللہ کی عبادت اور اس کے سجدوں میں سکونوں کو تلاش کرو، تب تمہیں سکون میسر آئے۔